السلام علیکم پیارے دوستو، ویلکم ٹو شہیر اینڈ مٹھو یونیورس سیزن 3 ایپیسوڈ نمبر 5 سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ آف دا سیزن۔ پیارے دوستو، فینٹم ڈائمینشن کا دروازہ بند ہو رہا تھا۔ شور، چیخیں اور بکھرتی ہوئی روشنی سب ایک لمحے میں ختم ہو گیا۔ زید نے اپنے ہاتھوں سے سائے کا آخری پورٹل بنایا اور پوری پاور جھونک دی۔ پورٹل پھٹا اور وہ سب زمین کی سمت گرنے لگے۔ چوتھے چاند کا اسٹیشن ان کے پیچھے دھماکے سے پھٹا۔ ان کی شٹل آدھی جل چکی تھی۔ اندر شہیر نے کنٹرول سنبھالا۔ زارا، کیرا اور آئرا نے بھی پوری کوشش کی مگر جہاز لڑکھڑا گیا۔ حرارت بڑھ گئی، شیلڈز فیل ہو گئیں۔ نیچے زمین پر شعلے دکھائی دے رہے تھے۔ جہاز پر دشمن نے حملے بھی کیے۔ جہاز جلتا ہوا فضا سے ٹوٹتا گیا اور ایک تباہ شدہ علاقے میں جا گرا۔ زمین ہل گئی، دھواں، آگ اور خاک کا طوفان چھا گیا۔ جب وہ لوگ ملبے سے نکلے، شہیر نے آسمان دیکھا تو اس کے دل کی دھڑکن رک گئی۔ اوپر سرخ آسمان کے بیچ ایک چمکتا ہوا بہت بڑا کور لٹک رہا تھا۔ بجلی کے جھٹکوں کے ساتھ کور کی روشنی پھیلتی ہی چلی جا رہی تھی۔ زید بولا، یہ اب صرف ایک جنگ نہیں، یہ خاتمہ ہے۔ شہیر نے اپنے بازو کے نیلے آرم ہینڈ کو چمکایا۔ نیلی روشنی آسمان میں لہرائی۔ ایک سگنل ان کے اتحادی دور کہیں جواب دینے لگے۔ تبھی انہوں نے ایک نیلی چمک دیکھی، ایک قدیم علامت۔ زارا نے چیخ کر کہا، یہ کمزور جگہ ہے، اگر ہم یہاں سے ہٹ کریں تو کور پھٹ سکتا ہے۔ وقت ختم ہو رہا تھا۔ شہیر نے ٹیم کو تقسیم کیا اور حکم دیا، زارا اور ریان شہد کے دفاع پر، کیرا اور ایرا مٹھو کی شفا پر، اور وہ خود زید کے ساتھ کور کی طرف بڑھا۔ زارا کی بجلی ہوا میں تیزی، وہ بجلی کے شعلوں کے درمیان دوڑتی ہوئی شہریوں کو بچا رہی تھی۔ ریان اپنی طاقت سے بسوں اور عمارتوں کے ملبے کو روک رہا تھا۔ دوسری طرف کیرا گھٹنے ٹیک کر مٹھو کے قریب پہنچی۔ مٹھو کمزور تھا، اس کی نیلی آنکھیں سیاہ ہو چکی تھیں۔ ایرا نے اپنے ہاتھ اٹھائے اور نارنجی آگ کو فضا کو گرم کر دیا۔ کیرا کی سبز توانائی اور ایرا کی شعلہ انگیز روح مل کر ایک دائرہ بناتی ہیں۔ مٹھو چیخا، تاریکی اس کے پروں سے نکل جاتی ہے۔ ایک لمحہ آیا جب اس کے اندر روشنی دوبارہ بھڑکی۔ اس نے پر پھیلائے اور آسمان کی طرف اڑتا گیا۔ پورے شہر نے اوپر دیکھا، امید کی پہلی چمک۔ شہیر اور زید نے کور کے قریب پہنچ کر رک گئے۔ وہاں ایک خوفناک سایہ ان کا انتظار کر رہا تھا۔ کنگ کا جنرل، دھات اور طریقی کا دیو۔ زید نے سائے سے اپنا ہتھیار بنایا۔ شہیر نے ساتھ کھڑا ہو کر حملہ کیا۔ دونوں نے ایک ساتھ۔ روشنی اور طریقی کی لہریں آپس میں ٹکرائیں۔ زمین پھٹی، بجلیاں گری۔ جنرل نے اپنا وار مارا مگر زید نے اسے جکڑ لیا۔ شہیر نے اپنی نیلی توانائی کو مرکوز کیا اور ایک دھماکے کے ساتھ جنرل کے سینے پر زوردار وار کیا۔ دھات چیخی، روشنی پھیلی، جنرل ٹوٹ کر بکھر گیا۔ سب خاموش ہو گیا۔ پھر زمین پھٹی۔ سیاہ گرداب سے ایک دیو نما سایہ برآمد ہوا۔ فینٹم کنگ خود زمین پر اتر آیا۔ اس کی موجودگی سے ہوا رک گئی۔ کور مزید سرخ ہو گیا۔ زمین لرز اٹھی۔ دا فینٹم کنگ غرایا، تم نے میرے سپاہی کو مارا، اب تم سب میرے ہو۔ اس نے کور سے توانائی کھینچنا شروع کی۔ پورا شہر جھومنے لگا۔ شہیر نے کہا، یہی وقت ہے، حملہ کرتے ہیں۔ زید نے اپنی آخری توانائی جمع کی۔ اس کے سائے کے پروں نے کنگ کو لپیٹ لیا۔ کنگ دھاڑا اور اپنے اندھیرے سے زید پر حملہ کیا مگر زید نہیں رکا۔ وہ جانتا تھا یہی اس کی آزادی کی قیمت ہے۔ شہیر نے نیلی توانائی کو اپنے جسم میں مرکوز کیا۔ زمین سے روشنی اٹھنے لگی۔ زارا، ریان، کیرا، ایرا
سب نے اپنی طاقتیں دور سے اسے بھیجی۔ مٹھو آسمان سے نیچے آیا، نیلی روشنی شہیر کے ارد گرد گھومنے لگی۔ کنگ چیخا، یہ تمہارے بس سے باہر ہے۔ شہیر نے قدم بڑھایا، ہاتھ پیچھے لے جا کر آخری چھلانگ لگائی۔ نیلی توانائی پھٹی، پورا میدان روشنی میں ڈوب گیا۔ وقت رک گیا، ایک لمحہ، ایک دھماکہ، ایک فلک، ہر طرف روشنی پھیل گئی۔ اور پھر خاموشی، گرد چھٹی، کور کی جگہ آسمان نیلا ہو چکا تھا۔ فینٹم کنگ بھاگ چکا تھا،